السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ گزشتہ روز خاتون اینکر کے ساتھ ان ڈرائیو میں کیا واقعہ پیش آیا، وہ کیا بتاتی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب ویگو ڈالے کی جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، ایک بہت ایسا واقعہ کہ جس کی جانب سب کی نظریں تھیں، مثال کے طور پر ایک ویگو ڈالے والے واقعے کی ہم مثال لے لیں اور اس پر بات کرنا شروع کریں۔ اور جو ویگو ڈالے والا واقعہ تھا، جس میں ایک صاحب کے جو نمودار ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک ایسی اسٹک ہوتی ہے کہ یعنی جس کے سر پر لگ جائے تو اس کا زندہ رہنا ایک معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ جس انداز سے، جس پھرتی، جس طاقت کے ساتھ وہ وار کر رہا تھا، اور دوسرا جو شخص تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بائک پر موجود تھا، سوار تھا بلکہ، اور تو اس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بھی جو شخص موجود تھا، ویڈیو میں جو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور وہ بھی باقاعدہ طور پر ان پر غصہ کرتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے علاوہ جو ڈنڈے مار رہا تھا، گلاسز پہنی ہوئی تھی، خوب ششکا اور اپنی یعنی کہ مستی میں، اپنے بھرم میں، یہ ایک ویگو مائنڈ سیٹ ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا نا کہ ویگو ڈالا آیا، اٹھا کے چلا گیا، کوئی کہتا کچھ نہیں ہے، اور سب نے یہ اصطلاح مشہور کر دی ہے، کالا ویگو آیا اور لے کر چلا گیا۔ اور ان صاحب کو بھی شاید یہی کچھ بھرم تھا، دیکھیں، اسی خمار میں، اسی بھرم میں، یا پھر اسی زوم میں اس صاحب نے بھی ٹھیک وہی کام کیا جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے، اور انہوں نے کیا کیا، یعنی کہ ایگو، انا، اور اس کے علاوہ اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اور اس کے بعد، اور جب آپ اپنے سے کم تر کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سڑک پر مختلف واقعات پیش آتے ہیں، کبھی آپ سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی سائیڈ نہیں دے رہا ہوتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ اشارتاً کچھ بات کہہ دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی ہوا ہو، لیکن اس صاحب نے جیسے ہی یہ نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تو ڈنڈے برسانا شروع کیے، اور اس کے بعد پھر ان کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ جس یعنی چیخ چنگھاڑ پن کے ساتھ یہ نکلے، اور اس کے بعد پھر پنجاب پولیس کا ابتدائی جو رد عمل آیا وہ ہم نے دیکھا کہ معزز سوشل میڈیا صارفین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہیں تو پنجاب پولیس سے شیئر کیجئے، پنجاب پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، پنجاب پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش اگر کی نا تو گرفتار کر بھی لیا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ یعنی اگر آپ پولیس جو کچھ چاہے وہ کر سکتی ہے، اگر پولیس چاہے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی سب سے زیادہ یعنی لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہی پنجاب پولیس نے اس کو ظاہر ہے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ہی ذریعے پنجاب پولیس نے بتایا کہ ملزمان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، ملزمان یا ملزم کو اگر پکڑا گیا ہے تو اس سے پنجاب پولیس کے اچھے ہونے کے گن بھی گائے جا رہے ہیں، لیکن وہی پنجاب پولیس جی پی او چوک پر ان کا ایک یعنی کہ ظالمانہ اور صفاقانہ سلوک ہوتا ہے شہریوں کے ساتھ، جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز آتے ہیں، اور وہی پنجاب پولیس کا تو بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں بہت اچھی بات ہے، گرفتار کیا ہے، آپ کی تعریف بنتی ہے اور تعریف ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ سوشل میڈیا فیم اور یہ سب کچھ آپ کو ملا اور لائم لائٹ میں آپ آئے، یہ سب کچھ اس وقت اور یہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کو پکڑنا چاہیے تھا، اور بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پکڑا بھی۔ دیکھیے، اب انہوں نے بتایا کہ لاہور پولیس کی بڑی کامیابی، سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار پر ڈنڈے برسانے والا وحشی درندہ اپنے ساتھی سمیت گرفتار۔ وہ ساتھی ان کا جو غصہ کر رہا تھا، باقاعدہ طور پر ٹوک رہا تھا۔ ملزمان اذہان الرحمان اور فہد خان سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے اسلحے اور ڈبل کیبن ڈالے سمیت گرفتار۔ ملزمان نے موٹر سائیکل سوار پر ڈنڈے برسانے اور بچیوں کو ہراساں کرنے کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 رائفلز میگزین، اب دیکھیں یہ کیا لے کر گھوم رہے تھے، اور کیسے، اگر وہ تو اللہ بھلا کرے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور ملزمان کے قبضے سے 2 رائفلز میگزین اور سینکڑوں کی تعداد میں گولیاں برآمد۔ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی قبضے میں لے کر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور شہریوں پر تشدد اور ہراساں کرنے والے وحشی درندے
کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اس پر عثمان ویسے انور۔ عمل ہونا چاہیے کہ شہریوں پر تشدد اور ہراساں کرنے والے وحشی درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں، دیکھیے یہ یہ سب پر اپلائی ہوتا ہے بالکل ویسے۔ ہونا ہاں۔ چاہیے، جو بھی شہریوں پر تشدد کرے تو ہوں۔ اس کے بعد تو پھر پنجاب پولیس تو خالی ہو جائے گی، یہ اگر ایسا ہوا تو۔ بہرحال اسی نوعیت کا یعنی کہ اسی سے مطابقت رکھتا ہراسانی کا یا پھر ایک اور واقعہ کراچی میں پیش آتا ہے، خاتون اینکر جن کا جی۔ سابقہ چینل بول رہ چکا ہے، اب وہ ان ہوں۔ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے انہوں نے خود اس کی تفصیل بتائی، اور تفصیل بتا کر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ یعنی وہ خود اپنی داستان بیان کر رہی ہیں کہ جو بھی یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ انہوں نے شروعات کی ہے کہ کل اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیمہ، کتنا دل برداشتہ شائستہ ہو کے نکلی چیمہ ہیں۔ یا شائستہ شہزاد صاحبہ ان کا نام ہے۔ ہاں۔ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کل شام 6 بجے گلستان جوہر بلاک 15 سے ان ڈرائیو سے رائڈ بک کی، شارع فیصل پر آتے ہی احساس ہوا کہ ڈرائیور نارمل نہیں لگ رہا۔ اس سے کہا کہ ہیبٹ کے پاس 2 منٹ کے لیے رکنا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ گاڑی تو کہیں نہیں رکے گی ڈراپ آف لوکیشن سے پہلے، یعنی کہ جہاں آپ نے بتائی وہیں رکے گی، اور بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر گاڑی زیادہ تیز چلانا شروع کر دی، جبکہ رش آور تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ شکر ہے بھائی ساتھ تھا، اس نے کہا بدتمیزی نہیں کرو اور گاڑی سائڈ پر روک دو، ہم نے مزید نہیں آگے نہیں جانا۔ اس نے گاڑی نہیں روکی اور گالیاں بکنا شروع ہو گیا، ہم سب پریشان ہو گئے۔ اس نے اچانک سڑک پر بریک لگائی، بھائی کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا اور تشدد شروع کر دیا۔ بھائی کو بچانے کچھ لوگ آئے، ہم نے بھی کوشش کی، بھائی کے منہ سے خون آ رہا تھا، ہم جیسے تیسے وہاں سے نکل کر اسپتال پہنچے۔ میرا دماغ تو کام کرنا بند کر چکا تھا، اسے اسپتال بھیجا، خود بہادر آباد پولیس اسٹیشن پہنچی، اور اس کے بعد تاکہ واقعے کی FIR درج ہو، پولیس چاہے سندھ کی ہو یا پنجاب کی، جیسا سنا تھا ویسا پایا۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے میں مجرم ہوں۔ درخواست لکھی لیکن پولیس نے FIR نہیں کاٹنی تھی، نہ کاٹی، الٹا انتظار کروایا۔ بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور غصہ بھی کہ کیا یہ ملک ہے، کون لوگ ہیں ہم کیا نظام ہے۔ وہاں 1 گھنٹہ ضائع کر کے اسپتال پہنچی، بھائی کا بازو ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا، ایکس ریز اور ٹیسٹ چل رہے تھے۔ اس دوران بہت سے دوستوں کو کالز کیں، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا اور نہ آنا تھا۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، جب سر پر پڑتی ہے تو آپ ہی کو کاٹنی ہوتی ہے۔ اب یہ شہر، یہ لوگ سب زہر لگ رہے ہیں۔ کراچی 10 مارچ 2024۔ اور ڈرائیور مسلسل پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا کہ مجھے پورا کرایہ چاہیے۔ اسی اثنا میں جب میں اپنا بچہ اور سامان سنبھالے ہوئے تھی، میں نے پرس کھولا، میرے پیسے نیچے گر گئے۔ اس نے سارے پیسے اٹھائے، گاڑی نکالی اور بھاگ گیا۔ پیسے تقریباً 7-8 ہزار ہی تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنا افسوسناک واقعہ، اور یہ تو ایک اینکر ہے، انہوں نے یہ واقعہ شیئر کر دیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہوں گے جن سے ہم لائے۔ یہ جو بھی رائڈنگ سروسز ہوتی ہیں، اکثر تو نہیں لیکن واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں، تو ان ڈرائیو، ابھی انہوں نے نام بھی لکھا ہے کہ یعنی جو انہوں نے سروس یوز کی ہے، تو اب ان ڈرائیو کو چاہیے کہ جس انداز سے ان کی سروسز ہیں، آپ نے تو لوگوں کی کمفرٹ کے لیے ڈرائیورز چنے ہوتے ہیں تاکہ وہ پھر ان کو یعنی ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہائر کرنا ہے کہ تاکہ آگے جا کر نہ تو وہ کوئی ہراسانی کریں۔ اگر کوئی خاتون کے پیسے ہوتی ہے، سمٹائمز بہت سی لڑکیاں اکیلے بھی سفر کرتی ہیں، کوئی خاتون اگر اکیلی سفر کر رہی ہیں تو اس میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو چنا ہوا ہے جو کہ یعنی اس سے کوئی یعنی اس کا کام صرف اس کو سروس دینا ہے، نتھنگ مور۔ اور اس کے بعد پھر یعنی اس میں یہ نہیں ہونا کہ وہ ایک جو بھی ایلیمنٹ ہے جو ہمارے معاشرے کی ایک مجموعی طور پر ذہنیت بن چکی ہے کہ اکیلی لڑکی کو یعنی اب اس کو تاکنا بھی ہے، اس کو گھورنا بھی ہے، پھر اس پر ظاہر ہے جنسی ہراسانی یعنی، اور اس کے علاوہ ہراسانی یا پھر ان کے بھائی کے ساتھ جو اس وقت ہوا ہے،
وہ بھی دیکھیں بھائی ساتھ ہونا، خاتون کا ساتھ ہونا، اور اس اکیلے کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ جس انداز سے دن دہاڑے یہ واقعہ پیش آیا. اس نے اتنا مارا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں اس وقت، اور اس کے بازو علاوہ ان کے پیسے ڈسلوکیٹ، بھی لے کر وہ بھاگ گئے. بازو ڈسلوکیٹ ہو ہاں. گیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں گھسیٹتے ہوئے، یہ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان ڈرائیو میں یوز کر رہا ہوں اور اپنی ملکیت سمجھا ہوا ہے ان ڈرائیو کو، اور اس کے بعد تو ایسے. آپ پولیس کا رد عمل دیکھ لیں، وہ کہہ رہی ہے میں 1 گھنٹہ تھانے میں ضائع کر کر آئی ہوں. دیکھیے پولیس کا یہی ہوتا ہے. اب بدقسمتی ہے یہ، اگر دیکھیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ پورے واقعے کی تفصیلات بتا دی ہیں، پولیس نے ایف آئی آر تک نہیں کاٹی ابھی تک کی جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق. تو اب یہ معاملہ بڑا حساس ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں آپ یا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو کم از کم جو سروس ہمارے ذہن میں آ رہی ہے نا کہ ان ڈرائیو، تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ پھر میں اس کو یوز کروں یا آپ یوز کریں، یا کسی آپ اپنے جاننے والوں کو کوئی مشورہ دیں کہ آپ کو یہ یوز کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان ڈرائیو والے یا پھر جو بھی آپ کے لیے جو سروس بک کرتے ہیں، رائڈ بک کرتے ہیں، تو گاڑی ان کی دوسری آنی ہوتی ہے، دوسری جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی الٹو بک کی ہوتی ہے تو مہران نکلتی ہے، کوئی کلٹس بک کی ہوتی ہے تو الٹو نکلتی ہے. تو ایسے میں یعنی احتمال ہوتا ہے کہ وہ تبدیل کریں، اور پھر اس کے بعد کہا جانے لگتا ہے کہ صاحب دیکھیں یہ تو دوسرا تھا، ہمارا ڈرائیور چلا گیا. تو بھائی آپ نے بک کی ہوئی ہے اور آپ نے اسی کی سروس لینی ہے نا. تو یہ بھی اس وقت پروان چڑھا ہوا ہے. ایسے میں پھر لیکن اگر ایسے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہماری پولیس کو ایٹ لیسٹ ساتھ دینا پولیس کو چاہیے، ایکشن ریپڈ لینا چاہیے. ریسپانس فورس کے طور پر اپنا یعنی جواب دینا چاہیے. نہ صرف جواب دینا چاہیے بلکہ کارروائی کرنی چاہیے. وکٹم آپ کے سامنے. ایسے تو پھر یہ ہو گیا نا کہ جو وکٹم بلیمنگ جو سانحہ ہے ہم نے دیکھا موٹر وے کے دوران ہوا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ صاحب دیکھیں یہ تو غلط ہوا. بالکل غلط ہوا، لیکن انہی لوگوں نے پھر یہ بھی وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دی کہ خاتون کا کیا کام تھا، خاتون کیوں گئی اس رات 2 بجے. تو الٹا ان کو ہی یعنی ڈانٹنا شروع کر دیا، ان کو ہی بتانا شروع کر دیا کہ آپ کا کیا کام. جو مجرم ہے، ملزم ہے، آپ اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے نا. دیکھیں اب ان کے بارے میں بھی یہی کہا جانے لگا کہ آپ نے یہ رائڈ کیوں بک کی، آپ نے یہ کیوں کیا. یہ بھی یعنی تو مطلب کوئی بھی کچھ بھی کر دے گا. ان ڈرائیو تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی یہ نفسیات ہے نا جو کہ بن چکی ہے. اب لوگ الٹا یہ سوال ان سے کر رہے ہوں گے. انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی کالز کی اور کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. یہ خود کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ زہر لگنے لگا. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم پنجاب پولیس کی ہی طرح ایک ریئیکٹ کر دیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ آپ بھی آپ کا وجود ہے، آپ کا وجود ہے اور آپ سندھ پولیس ہیں. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.